چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کرتے ہیں، اور وشعت بھی کرتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، اب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، رب ہوتا ہے ان پر مہربان جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ لوگوں میں سے بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اپنی سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھیں گے اپنے سبق کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آج سورۃ النبا پڑھیں گے۔ سورۃ النبا جو ہے اما پارہ کی، جو اما پارہ شروع ہوتا ہے نا، پہلی سورت ہے، اور جب 29 پارے ختم ہوتے ہیں، 29ویں پارے کے بعد پہلی سورت جو شروع ہوتی ہے 30ویں پارے کی پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ النبا ہے۔ اب یہ سورۃ النبا جو ہے ہم آخر میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے آخر میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اما پارہ جو ہے وہ آخر سے شروع کیا، کیونکہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو بڑی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، تھوڑا مشکل لگتا ہے، ایسے لگتا ہے اتنی بڑی صورت میں کیسے پڑھوں گا۔ جب چھوٹی چھوٹی صورتوں سے سٹارٹ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ ایک چھوٹی سی صورت پڑھ لیتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے 2-3 صورتیں پڑھ لی، تو ان کا دل اور کھلتا ہے، تو اس طرح پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے پہلے چھوٹی صورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اما پارہ کی پیچھے سے شروع کی ہوئی، یعنی اما پارہ اگر شروع سے شروع کرتے ہیں تو یہ پہلی صورت ہے، اور اینڈ سے شروع کرتے ہیں تو یہ آخری صورت بن گئی۔ تو اب اس لحاظ سے یہ آخری صورت بن رہی ہے۔ تو آج اس کو سٹارٹ کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا بھی یہ دیکھ رہے ہیں نا پروگرام، مثال کے طور ہمارے پروگرام کے ساتھ شامل رہتے ہیں، اور بعض بچے جو ہے اینڈ پہ شامل ہوئے، آج ہی شامل ہوئے، 2-4 دن پہلے شامل ہوئے، ہفتہ 10 دن پہلے شامل ہوئے، تو ان کو بھی سمجھ آئے گی۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ تھوڑا تھوڑا دہراتے رہیں، سنتے رہیں، دہراتے رہیں، ایک وقت آئے گا آپ بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے مگر مجہول پڑھا ہوتا ہے، تو بعض جو ہے معروف کر رہے ہوتے ہیں،
تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آ جائیے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، تو مل کر آپ پڑھیں، اچھے انداز سے پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم آپ درست قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ الکریم۔ جی تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون، عما يتساءلون، عم عما يتساءلون۔ يتساءلون۔ اچھا یہ حمزہ ہے نا، حمزہ کو تھوڑا واضح کر کے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا بھی آتا ہے، مگر وہ جھٹکا نہیں ہوتا جو حمزہ ساکنہ میں ہوتا ہے۔ سکون والے حمزہ میں زیادہ جھٹکا ہوتا ہے، اس میں کم ہوتا ہے مگر ہوگا، اس کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عم عما يتساءلون۔ يتساءلون۔ گڈ، زبردست۔ اب ان دونوں آیتوں کو، ان دونوں حصوں کو، یعنی یہ آیت میں 2 کلمے ہیں، ان دونوں کلموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ عم يتساءلون۔ عما يتساءلون۔ گڈ، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عما عین سے اسٹارٹ ہوتا ہے، عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، تو درمیان والے حصے کو آپ نے استعمال کرنا ہے، حلق کے درمیان والا حصہ۔ عین اور ہا یہ 2 ادا ہوتے ہیں، اور میم پر تشدید آنے کی وجہ سے میم مشدد ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے جب کبھی میم پر تشدید آ جائے یا نون پر تشدید آ جائے، آگے دیکھیں نون پر تشدید نظر آ رہی ہے، جب کبھی نون یا میم پر تشدید ہو تو ایک الف کا آپ کو غنہ کرنا ہوگا۔ جی ہاں، کیا کرنا ہوگا؟ ایک الف کا غنہ، ایک الف کا غنہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عم، عما، اچھا عین کی زبر ہے، عین پر زبر ہے، عین کی حرکت کو کھینچنا نہیں، میم پر بھی زبر ہے، اس کی حرکت کو بھی کھینچیں گے نہیں، دونوں کو برابر رکھیں گے۔ عم، عما، گڈ۔ یتساءلون میں یا پر زبر ہے، تا پر زبر ہے، سین پر زبر ہے، مگر یتا یہ نہیں کھینچیں گے، یتا، مگر سین کو کھینچیں گے، سین کے بعد الف بھی ہے اور مد بھی ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو ہو گئی مد متصل۔ کیا ہو گئی؟ مد متصل، کیا ہو گئی؟ مد متصل، مد متصل ہوگی، تو اس کو ہم کھینچ کر ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو خوب واضح کریں گے، اور لام واو پیش لو، واو مدہ ہے، واو ساکن پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، نون پر زبر ہے، مگر جب وقف کرتے ہیں یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے اور ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہو جائے گا؟ مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ عم يتساءلون، عما يتساءلون، گڈ۔ عن النبأ عن النبع ال نہیں کرنا، یہاں یہ حمزہ ہے، عین شروع میں، یہاں پر حمزہ، بعض بچے بڑے اس کو جو ہے نا عین بنا دیتے ہیں۔ عن النبأ، عن النبع عن النبأ عن النبع عظیم، عظيم عظیم، عظيم عن النبأ العظیم، عن النبع العظيم عن النبأ العظیم۔ عن النبع العظيم۔ یہ ضا کلیئر کرنا ہے، ضا موٹے حروف میں سے جب ہم صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو یہ عظیم ہوتا ہے، عظیم پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم، بعض بچے پڑھ دیتے ہیں صدق اللہ العظیم، عظیم نہیں، عظیم، یہاں پر بھی عظیم، یہ سیکھنا ہے آپ نے، درست کرنا ہے۔ تو عن النبأ العظیم میں پیارے بچوں عین شروع میں ہے، عین کے دائی حلق کے درمیان والے حصے سے، نون کے نیچے زیر ہے، نون کی زیر کو دوسرے نون سے ملائیں گے کیونکہ اگلا نون ہے مشدد، اور نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، تو یہاں غنہ کریں گے ایک الف کا۔ عن کریے، عن
ٹھیک ہے نا, ایک الف کا غنہ کریں گے, اور نون پر زبر ہے اس کو نہیں کھینچیں گے, با پر بھی زبر اس کو بھی نہیں کھینچیں گے, اور حمزہ یہ دیکھیں یہ الف نہیں ہے, بظاہر یہ الف نظر آ رہا ہے, مگر جب جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے, اب اس کے نیچے زیر ہے تو یہ بن گیا حمزہ. زبر زیر پیش آئے, دو زبر دو زیر دو پیشے آ جائیں, کھڑی حرکات ہو جائے, کھڑا زبر آ جائے, کھڑی زیر آ جائے, الٹا پیش آ جائے, یا چھوٹی سی جزم, یہ جیسے جزم ہے نا, یہ جزم آ جائے اس کے الف کے اوپر, تو یہ بن جائے گا حمزہ. کیا بن جائے گا؟ اب یہ ہے الف, الف نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ حمزہ, کیونکہ اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے, اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے یہ الف ہے, مگر یہ الف یہ پڑھا نہیں جاتا. کون سا پڑھا گیا ہے؟ جیسے یہ یتساءلون کا الف پڑھا گیا, یتسا سین الف زبر سا, یہ علی مدہ بن گیا. اب یہ علی مدہ نہیں ہے, یہ پڑھتے ہیں عن النبئ. کیا پڑھتے ہیں؟ عن النبئ. کیا پڑھتے ہیں؟ عن النبئ. جی ہاں, عن النبئ عن النبئ عظیم. عظیم. تو حمزہ کو لام سے ملانا ہے, لام کو ہلانا نہیں ہے. عین پر زبر ہے, عین کو کھینچنا نہیں ہے. عین حلق کے درمیان والے حصے سے, وہ موٹے حروف میں سے, ایکسٹرا موٹے حروف میں سے, ایک ہوتے ہیں حروف مستعلیہ, ایک ہوتے ہیں حروف مطبقہ. یہ حروف مطبقہ میں سے, حروف مطبقہ 4 ہیں, اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. کون کون سے؟ خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف, یہ ہو گئے 7. اب ان 7 حروف میں 4 حروف ہوتے ہیں جو حروف مطبقہ کہلاتے ہیں, وہ ہیں صاد, ضاد, طا, ظا. یہ 4 حروف ہوتے ہیں حروف مطبقہ کے, ایکسٹرا موٹے حروف. ٹھیک ہے, تو ان میں جو ہے زبان, حروف مستعلیہ میں زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے اس لیے موٹے ہوتے ہیں, اور حروف مطبقہ میں زبان کا اکثر حصہ یعنی زبان کی جڑ بھی, درمیان بھی اوپر چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ایکسٹرا موٹے ہو جاتے ہیں. یاد رکھنا ہے. اچھا, وقف کرنے میں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے, وقف کریں گے تو میم کی زیر کو ہم ساکن کر دیں گے, ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. گڈ. عن النبأ العظیم. عن النبئ العظیم. عن النبأ العظیم. عن النبئ العظیم. اب بھی کسی کی آواز عین کیا ہے؟ عن النبأ ال نہیں, عن النبأ ال. کیا کہیں گے؟ نبئ. گڈ, پورا پڑھیں گے. عن النبأ العظیم. عن النبئ العظیم. گڈ, زبردست. الذی. الذی. اچھا آپ دیکھیں, اب یہاں پر یہ الف تو ہے خالی, یہ الف ہے خالی, مگر اس پر جیسے ہی ہم نے زبر دیا نا, یہ الف ختم ہو گئی, یہ حمزہ بن گیا. کیا بن گیا؟ حمزہ. حمزہ بن گیا. اب اس حمزہ کو پڑھیں گے تو جب کبھی یہ خالی الف ہو اور اس کو لام سے اگلے حرف سے ملانا ہو, اور یاد رکھیں الف لام ہو, تو اس الف کو ہمیشہ زبر دیں گے. کیا دیں گے اس کو؟ زبر. ہمیشہ زبر دیں گے. یاد رکھیں, جب یہ الف لام داخل ہو جائے, الف لام, جیسے یہ الف لام داخل ہے, یہ الف لام داخل ہے, تو یہاں سے پڑھیں گے تو النبئ, اور یہاں سے پڑھیں گے تو العظیم. اسی طرح یہاں سے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الذی. کیا پڑھیں گے؟ الذی. اچھا, آیت کے پچھلے حصے سے ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ عن النبأ العظیم الذی. پھر کیا ہو جائے گا؟ عن النبئ العظیم الذی. جی ہاں, میم کی زیر کو لام سے ملانا ہے, میم کی زیر کو لام سے ملانا ہے. اور اگر یہاں وقف کر دیتے ہیں اور پھر آگے الف سے, اس حمزہ سے شروع کرتے ہیں, تو اس الف کو زبر دے دیں گے, حمزہ بن جائے گا, اور پڑھیں گے الذی. الذی. گڈ. ہم فیہ. ہم فیہ. الذی ہم فیہ. الذی ہم فیہ. مختلفون. 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 الذی ہم فیہ مختلفون. الذی ہم فیہ مختلفون. الذی ہم فیہ مختلفون. الذی ہم فیہ مختلفون. زبردست زبردست. تو الذی, حمزہ کو الف کو زبر دیں گے, الذی ہو جائے گا,
اور لام زبر والا ہے، مشدد بھی ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، لام کی زبر کو کھینچنا نہیں۔ الذی، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ، کیا ہو گیا؟ یا مدہ، حرف مدہ کتنا کھینچتے ہیں؟ ایک الف کے بعد ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار میں کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم فیہ، میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے اظہار شفوی کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ ہے؟ دار شفوی۔ میم ساکن بعد فا آ رہا ہے، اگر میم ساکن بعد دوسری میم آتی تو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی ہے۔ میم ساکن بعد حرف با آ جاتا ہے، یہاں فا کی جگہ با ہوتا تو ہم کہتے ہیں اخفاء شفوی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی۔ اگر یہاں فا کی جگہ میم ہوتی تو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی ہے۔ جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با ان 2 حروف میں سے ان کے علاوہ، میم اور با ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ ہو جائے گا وہاں پر اظہار شفوی، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ فی ہی، فا یا زیر، فی یا مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے فا ادا ہوتا ہے۔ فی ہی، ہا کی زیر کو کھینچنا نہیں ہے۔ مختلفون، میم خا پیش مخ، مخ، بعض بچے پڑھتے ہیں مکھ، مکھ بھی کر دیتے ہیں، مخ ایسے پڑھتے ہیں، اتنا نہیں، مختلفون، مختلفون، تو خا کو حرف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے۔ تلیفون میں تا کی زبر کو نہیں کھینچنی، لام کی زیر کو نہیں کھینچنی، فا و پیش فو، واو مدہ، نون پر زبر ہے، وف کرنے میں ہو جائے گا مدے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد سکون عارضی، اس میں بھی حرف مدہ کے بعد سکون عارضی، اس میں بھی حرف مدہ کے بعد واو مدہ تھا، نون ساکن ہوا، یا مدہ تھا، میم ساکن ہوا، واو مدہ ہے، پھر نون ساکن ہوا، تو ان سب میں ہے مد عارض۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا پارہ 30 آیت نمبر 1 سے لے کر 3 پڑھی ہیں۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، توجہ سنیں گے، مزید آپ کے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک سنی، پڑھی، دیکھی، اور آئیے اب ان آیات کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہاں پر موجود بچے کس انداز سے ہمیں سنانے جا رہے ہیں، اور ان کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے قواعد کا مقابلہ، مخارج کا مقابلہ، اور حدر اور ترتیل میں بھی انشاءاللہ یہاں موجود بچے پڑھیں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی۔ ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ ٹیم اے، پہلا سوال ہے عما، عما، عین کا مخرج کیا؟ محمد علی بتائیں گے، محمد علی بھائی بتائیے، عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جلدی کیجئے، دیر مت کیجئے، ورنہ یہ سوال آگے چلا جائے گا۔ جی، الگ کے درمیان والے حصے سے۔ سوچ لیں، سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور محمد علی بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بھی آپ سے ہوگا، بتائیے عما، میم میں کون سا قاعدہ ہے؟ زیاد بھائی بتائیں گے عما۔ میم مشدد ہے۔ میم مشدد، میم مشدد میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ ایک الف کا غنہ کریں گے۔ ایک الف کا غنہ کریں، سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا، اور جواب درست دے دیا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ زیاد بھائی نے بھی اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم ہے آپ کی طرف، یتساءلون، یہ مد کون سی ہے؟ جی ارحم بھائی بتائیے۔ مد متصل۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ سوچ لیا، مد متصل کیوں ہو رہی ہے؟ عرف مدہ کے بعد، عرف مدہ کے بعد، جلدی کیجئے، عرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس لیے مد متصل ہو رہی ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے آ رہا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ٹیم اے نے مزید 10 پوائنٹ حاصل کر لیا، رحم بھائی نے ٹیم اے کو 10 پوائنٹ دلا کے 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، جلدی بتائیے، یتساءلون، وقف کریں، کون سا قاعدہ ہوگا؟ جلدی بتائیے، پیچھے والے کو دیجیے گا، کیا نام ہے؟ احمد۔ احمد بھائی جلدی بتائیے، کون سا قاعدہ ہوگا؟
حرف مدہ کے بعد آخری حرف کو ساکن کر دیں تو مد عارض ہوگی۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے۔ اور یہاں پر ہیں آخری سوال ٹیم اے آپ سے ہے، بتائیے عن النبأ العظیم میں ضا کن حروف میں سے ہے ضا؟ جی افتخار بھائی کو مائک دیجیے گا۔ حرف مستعلیہ اور حروف مطبقہ۔ حروف مستعلیہ، حروف مطبقہ، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ جواب درست دے دیا ہے، اللہ، اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دے افتخار بھائی نے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال، دیکھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں یا نہیں، اپنی ٹیم کو جتواتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ بتائیے الذی میں یہ الف کو زبر کیوں دی؟ مشکل سوال ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی داور بھائی کو دیجیے گا مائک، مائک لینا چاہ رہے ہیں داور بھائی، مائک دیجیے گا۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، گڈ۔ کیونکہ یہاں پر لام مشدد اور اس وجہ سے۔ لام مشدد، اور سوچ لیں، جی سوچ لیا؟ جی۔ اور ٹیم اے سے جواب دینا چاہے، جی بتائیے۔ جب بھی وف کے بعد الف لام داخل ہو تو اس کو زبر دے کے پڑھیں گے، جب کبھی الف لام داخل ہو تو اس الف کو کیا کریں گے؟ زبر دیں گے۔ اس الف کو زبر دیں گے، اور سید عفان نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ داور بھائی غلطی ہو گئی ہے، میں نے بتایا بھی تھا مگر آپ سمجھ نہیں پائے، کوئی بات نہیں۔ اور سید عفان نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے، اور ٹیم 10 پوائنٹ بلکہ 20 پوائنٹ کی لیڈ سے جیت بھی چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا مقابلہ ٹیمیں جیت چکی ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ کہہ دیجئے آمین۔ آمین جب کبھی آپ کو کوئی دعا دے تو کیا کہنا ہے؟ آمین۔ انشاءاللہ بھی حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ سید عفان حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون، عم يتساءلون، عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، عم يتساءلون، عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھیں گے ترتیل کی طرف، ہمارے افتخار بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عم يتساءلون، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ہمارے سید عفان نے حدر میں اور ہمارے افتخار بھائی نے ترتیل میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، اچھی کوشش کی ہے. اللہ پاک انہیں مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے اور ان کی آوازوں میں سوز و گداز پیدا فرمائے. اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا